میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ تمام مسلمانوں کو، تمام میرے بہن بھائیوں کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کو جمعے کا خاص دن مبارک ہو۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعے کا آج آپ کو ایسا وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ لوگ 1 کروڑ 10 کروڑ جتنی آپ کو دولت چاہیے ہو، انشاءاللہ فوری طور پر، معجزاتی طور پر یہ وظیفہ دولت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ یہ وظیفہ جو میرے دکھی پریشان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں آج وہ مجرب تسبیح، وہ مجرب عمل جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتاؤں گا، اپنی زندگی میں اگر ایک جمعے کو پڑھتے ہو تو آپ لوگ اگلے جمعے کا انتظار کرو گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کو غیب سے دولت لا کر دے گا۔ غیبی دولت کے لیے جو آپ لوگ اکثر مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمیں فوری طور پر غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے، ہمیں غیب سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں، تو میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، یہ ایسا ہی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو جمعے کے دن ہر حال میں پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن اپنی قسمتوں کو بدلنے کے لیے، اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے، جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا، جو جائز حاجت ہوگی، فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ آج یہ وظیفہ انشاءاللہ پڑھ کے دیکھنا، انشاءاللہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہے گی۔ جھولیاں بھرنی ہیں تو چلتے پھرتے جمعے والے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، جو میرے بھائی بہن ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک آمین کہہ دیں، کیا پتہ کسی ایک آمین سے کسی بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے مولا، جو بھی میرے بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھ رہے، میرے مولا ہم سب کو غیب سے رزق عطا کر دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ میرے مولا ہم سب کی تمام جائز حاجتیں پوری کر دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آمین ضرور کہیے گا۔ آج کا وظیفہ، جمعے کا وظیفہ، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن کس وقت پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، کوئی پابندی نہیں، اپنی مرضی کے وقت پڑھیں۔ صبح پڑھیں، دوپہر پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، جس وقت آپ کو دل کرے، جس وقت آپ کو ٹائم ملے، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے۔ جب وظیفہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ کہیں گے یہ تو بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، جب عمل کریں گے، وظیفہ جب آپ لوگ عمل کرنے کے بعد اس کا فائدہ دیکھیں گے تو آپ لوگ کہیں گے اتنا آسان وظیفہ اور اتنے فائدے، اتنی دولت۔ تو یقیناً میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر اگر یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو جمعے والے دن میرے بتلائے ہوئے طریقے سے سن رہے ہیں، میرے بتلائے ہوئے طریقے سے صرف ایک مرتبہ جمعے کو پڑھ کے دیکھنا، اگلا جمعہ انشاءاللہ آپ لوگ خود اپنے آپ سے کہو گے کہ کب جمعہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو پابندی ہے کہ جمعے کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں۔ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پر ہوں، اپنے گھر میں موجود ہوں تو وہاں پر پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں ایک مرتبہ درود پاک سب سے پہلے پڑھنا۔ درود پاک عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، لازمی پڑھنا۔ اور آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا وظیفہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں فوری طور پر اثر کر جاتا ہے، اور کچھ میرے بھائیوں بہنوں کو کئی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے بعض دفعہ وظائف اثر نہیں کرتے۔ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک کا نام پڑھیں، قرآنی آیات پڑھیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ کچھ میرے بھائی بہن بتاتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو دولت، شہرت، عزت، پیسہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ کچھ بتاتے ہیں کہ ہم نے 1 مہینہ تک لگاتار وظیفہ پڑھا، ہمیں پھر فائدہ ہوا۔ کچھ لوگ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح شام کو انہیں دولت مل جاتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمت مت ہارا کریں، ہو سکتا ہے آج کا جمعے کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو، صبح میں شام تک آپ مالا مال ہو جاؤ۔
تو وظائف میرے بھائیوں میری بہنوں ضرور پڑھا کریں. وظائف سے میں نے خود کئی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ صبح وظیفہ پڑھا، شام تک میرے مسائل حل ہو گئے. اور آج تو جمعے کا وہ وظیفہ آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں کہ اس کو میں نے جس کسی کو بتایا، جس کسی اپنے بھائی بہن کو بتایا اور جمعے کے دن میرے بتلائے ہوئے طریقے سے ان لوگوں نے ایک مرتبہ صرف یہ وظیفہ پڑھا، صرف ایک مرتبہ، آپ یقین کرو گے میرے بھائیوں میری بہنوں، لوگوں کے فوری طور پر بڑے سے بڑے قرضے تھے ادا ہو گئے. لوگوں کو ذاتی مکان چاہیے تھا، اس وظیفے کو پڑھ کے ذاتی مکان لوگوں کو مل گیا. لوگوں کے گھر میں بیماریاں تھیں، ایسی بیماریاں کہ سالوں سال سے علاج کروا رہے تھے، یہ وظیفہ پڑھ کے بیماریاں ختم ہو گئیں. آپ لوگ جمعے کے دن سکون سے جہاں کہیں ہو بیٹھ جانا، چاہے دکان میں، آفس میں، دفتر میں. جمعے کے دن آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہوں، پاکستان، انڈیا، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، پوری ملک میں، پوری دنیا کے جس گاؤں میں، جس شہر گلی میں آپ لوگ موجود ہوں، دنیا کے کوئی کونے میں آپ لوگ بھلے موجود ہوں، جب فرائیڈے کا دن لگے، جمعے کا دن لگے، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو. بہت آسان وظیفہ، بہت آسان وظیفہ، اور اتنا آسان اور اتنا ہی مختصر بھی. مطلب آدھی منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ پورا وظیفہ پڑھ لو گے. لیکن میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھو گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل ہے آزمودہ. اس عمل کو جس کو بتایا فوری طور پر وہ مالا مال ہو گیا. سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا، جلدی مت کرنا، جلد بازی میں وظیفہ آپ لوگ ہرگز مت کرنا. سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اونلی ون ٹائم درود پاک جب میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں پڑھ لیں. درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے پیارے بزرگوں، میری ماؤں، آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو درود پاک پڑھنے کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہوگا. بہت آسان سا وظیفہ ہے، آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا. سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر، پھر دوسری بار پڑھیں اللہ اکبر، پھر تیسری بار پڑھیں اللہ اکبر. درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ کو اپنی اسکرین پر وظیفہ دکھ رہا ہے اللہ اکبر کا، اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا ہے فوراً سے. درود پاک پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. یہ وظیفہ اللہ اکبر کا آپ کو 7 ٹائم، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ جب اس وظیفے کو پیارے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو، فوراً اسی وقت آپ لوگوں کو استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، استغفر اللہ 2 بار پڑھیں، پھر تیسری بار استغفر اللہ. میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ لوگ اللہ اکبر کا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا. اس وظیفے کو بھی آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے گا اتنی ہی کوانٹیٹی میں براہ کرم پڑھیے گا. اور ویڈیو کو جو میرے بھائی بہن 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ کریں گے اور ان کو وظیفہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھے ہرگز شکایت مت کرنا. پوری ویڈیو دیکھیں، پورا عمل سمجھیں. جمعے کے دن کا بڑا خاص عمل ہے، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے. آج آپ کو وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں. آج آپ لوگ اگر 1 منٹ نکال کر میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، ساری زندگی دعائیں دو گے. سکون سے بیٹھ جانا. 1 مرتبہ جیسا کہ بتایا درود پاک پڑھنا، 7 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا، پھر آپ لوگ استغفر اللہ کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لینا. 11 ٹائم استغفر اللہ کا وظیفہ جب پڑھ لو تو اس کے بعد آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگ شروع سے اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں ہے اللہ صمد کا وظیفہ. اس وظیفے کو بھی آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں، یا تسبیح ہو تو تسبیح پر پڑھ لیں اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد. اللہ صمد کا وظیفہ میرے پیارے بزرگوں،
میری ماؤں، میرے دوستوں، آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو آخر میں 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ۔ جب 21 مرتبہ 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔